زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر غم سفر کربلا، وہ سفر کہ جو زندگی کا سفر ہے، وہ سفر کہ جہاں زندگی ملتی ہے، وہ سفر کہ جس کے عازم سفر وہ منتخب افراد تھے کہ جنہوں نے آج روئے ارض کے اوپر زندگی کا سلیقہ سکھا دیا، بندگی کا طریقہ سکھا دیا۔ امام کا 40واں گزرا، 40 کے موقع کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں جوک در جوک دنیا کے گوشے گوشے سے کھنچ کر اظہار عقیدت پیش کرتے ہوئے شمع کے گرد پروانوں کی مانند عشق کا سفر طے کرتے ہوئے کربلا معلیٰ کی سرزمین کے اوپر عاشقان ابا عبداللہ الحسین اپنے اپنے انداز میں پرسے پیش کر رہے تھے۔ ایسا منظر کہ جہاں لگتا تھا کہ ایک ایسے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے کہ جسے ہماری دل کی آنکھ دیکھتی ہے، اس مقام کے اوپر کہ جہاں پر عہد وفا کی جگہ قربان گاہ، وہ قربانی کی جگہ کہ جو 1400 برس پہلے ابا عبداللہ الحسین اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر موجود تھے۔ اس کربلا کے سفر میں جو اس وقت مولا کے ساتھ موجود تھے وہ تو تھے ہی، لیکن آج 1400 برس صدیاں طے کرنے کے بعد وہ افراد کہ جو جوک در جوک امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہوئے مولا کہ کاش کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم اپنے جانوں کا نذرانہ آپ کے قدموں پر پیش کرتے، لیکن چونکہ ہم اس وقت نہیں تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حیات اب عطا کی ہے، تو آج ہم آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماتمدار ہیں، آپ کے عزادار ہیں اور آپ کے دشمنوں سے برات کرتے ہیں۔ ایام عزا ابھی سلسلہ جاری ہے اور ہماری زندگیاں اس صورت میں کہ جہاں مولا کے چاہنے والے ایک ایسی فکر رکھتے ہیں کہ کلو یومن عاشورا کلو ارضن کربلا، کہ ہمارے لیے ہر دن یوم عاشورہ ہے اور ہمارے لیے ہر دن ہر جگہ کرب و بلا ہے اور ہر جگہ ہم سفیر حسین ہیں۔ اس انداز میں کہ اس بات کو پیش کریں کہ مولا کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کرنے کے لیے ہم نے کیا جد و جہد کی، کیا کوشش کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ضرور وہ مناظر دیکھے ہوں گے جو کربلا معلیٰ کے، کہ جہاں سفر عشق میں عاشقوں نے اس سفر کو ایسے طے کیا کہ جہاں نجف اشرف سے لے کر کربلا معلیٰ تک ایسا جلوس تھا کہ جو ہر جگہ سے صرف ایک ہی آواز تھی، یا حسین لبیک یا حسین یا عباس یا حیدر۔ انہی ناموں سے، انہی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی کہ اپنی آواز سے، اپنی کثرت سے دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یونٹی ہے، اور وہ میڈیا، وہ پیغام کہ جو 1400 برس پہلے بی بی زینب کبریٰ سلام علیہا نے کربلا سے لے کر شام تک اس انداز میں اس میسج کو پہنچایا کہ کربلا کا جو مارکہ ہوا کہ حسین مغلوب نہیں ہوئے تھے، حسین غالب ہوئے، حسین فتح یاب ہوئے۔ یہاں آپ کے سامنے بہت ساری گزارشات کے ساتھ اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ کہ جو آپ سب کا تعاون اہل بیت ٹی وی کے ساتھ رہا، اس کا شکریہ۔ اور میں اس یقین کے ساتھ کہ اس کی شکر گزار تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہوں گی کہ جو آپ تمام افراد دام درہم سخن اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
ٹی وی کی اسکرین آپ کے سامنے پیغام اہل بیت پہنچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے افراد اپنے بھی دیکھتے ہیں، پرائے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اپنوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنی دل سے اور اپنے باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اسے پھر اس کی مشکلات اور پریشانیاں نظر آتی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے آپ تک اس کی نشریات کو پہنچانا. ایک کثیر سرمایہ، ایک کافی جد و جہد کے بعد اس کی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے. پہلی محرم الحرام کو ہماری کیمپین شروع ہوئی تھی 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کے برابر کہ کون ہے کہ جو لبیک یا حسین کی آواز کے اوپر لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنا حصہ اس میں ڈالے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر جو تعداد ہے وہ آپ کو خود اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ ابھی تک اس ٹارگٹ کو پہنچے ہی نہیں. گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. میں اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مہمان قابل احترام ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، آپ ان کی خوبصورت گفتگو کو سنتے ہیں، اور گفتگو جہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان بولتی ہے جس سینے میں علم ہوتا ہے، تو جو مولا کے چاہنے والے بولتے ہیں وہاں مولا کائنات کو اسی انداز میں کہ جہاں وہ باب علم ہے اور باب علم سے جو موتیوں کو لیتا ہے تو پھر ان کی زبان ذکر محمد و آل محمد سے سرشار رہتی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین مولانا قلبی عباس رضوی صاحب. میں انہیں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سلامت رکھے اور آپ کو شفاء عاجل اور کامل عنایت کرے انشاءاللہ. آپ کربلا سے کب تشریف لائیں؟ ماشاءاللہ آغا صاحب آئے ہوئے تو 2 روز ہو گئے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سفر ہی میں ہے، اور وہ مناظر کہ جو کربلا کی سرزمین کے اوپر نجف اشرف پہ دیکھا ابھی اس تصور سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، کیونکہ ایسی سرزمین کہ جہاں حقیقت میں محسوس ہوتا ہے کہ میرے قدم اس جگہ پہ پڑ رہے کہ جہاں ہمارے مولا کے قدم مبارک آئے تھے. تو یہ احساس ہی انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اس حسار سے انسان نکل نہیں سکتا. بہرحال آغا صاحب گفتگو تو رہے گی. آپ کربلا میں کتنے دن تھی ماشاءاللہ؟ آغا صاحب ہم لوگ تقریباً 4 روز تھے وہاں پر. اس زیارت جو آپ ابھی کربلا گئیں 40 کے موقع پر، بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. مشی لوگوں نے کیا، نجف سے کربلا آئے، یا کثیر تعداد میں لوگوں نے لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدا بلند کی. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی، بوڑھے بھی ہوں گے، کمزور افراد، ضعیف افراد، ہر شخص. کیا کسی نے یہ محسوس کیا کہ وہ کمزور ہے؟ نہیں کسی نے یہ محسوس کیا کہ وہ تھکا ہوا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ وہاں تو یہ عالم تھا کہ جس انداز میں لوگ جوک در جوک آ رہے تھے. مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے تھی، بے شک باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور اس طرح سے لوگ آ رہے تھے کہ جیسے بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے امام حسین بلا رہے ہیں. بے شک. اور ایسا قطعاً نہیں ہے کہ اگر یہ عقیدہ اور یہ یقین نہ ہو تو کوئی اپنے گھر سے قدم اٹھا نہیں سکتا. بے شک. اور اتنا وہاں پر جو انتظام اس انداز میں تھا کہ کوئی ظاہر، بلکہ ایک واقعہ کہ وہی ہم جب اکثر جاتے تھے تو وہاں کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون یہاں رہتی ہیں بڑے عرصے سے، اور ان کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں رہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ مجھے مولا کے حرم میں بھیج دیتے ہیں، میں وہاں سوتی ہوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سو تو تم جاتی ہو لیکن کھاتی کیسے ہو؟ کہا کہ مولا کا لنگر ہے، وہ خود تو بھوکا چلا گیا لیکن اس کے در پر کوئی بھوکا نہیں رہتا. یقین جانیے کہ وہاں پر لوگوں کا جس طریقے سے انداز تھا، مولا کے چاہنے والوں کے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی زبردستی چائے پلا رہا ہے، کوئی زبردستی کھانا پکڑ پکڑ کے ظاہروں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ تم ہمارے لنگر میں سے کچھ چکھ جاؤ. آپ نے یہ محسوس کیا کہ تقریباً 4 کروڑ لوگ ایک وقت میں اس مقدس سرزمین پر جمع ہیں
کیا کسی نے یہ صدا بلند کی کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ کسی نے کہا کہ میں بھوکا ہوں؟ آپ سوچیں اگر 4 کروڑ لوگ ایک ایک گلاس ایک ٹائم میں پانی پئیں گے، آپ سوچیں، یا ایک ایک روٹی بھی کھائیں گے تو 3 ٹائم اگر 3 روٹی کھاتے ہیں تو 12 کروڑ روٹی انہیں چاہیے کھانے کے لیے۔ اتنے خباز، اتنے پکانے والے لوگ کہاں ہیں عراق میں؟ یہ اتنا انتظام ہوتا کیسے؟ آج دنیا بشریت حیران ہے، پریشان ہے، اور تعجب خیز انداز میں دنیا بشریت یہ بات کرنے پر اور کہنے پر مجبور ہے کہ یقینی طور پر حسین الشہنشاہ کائنات کا نام ہے جس کی حکومت دلوں پر ہے، جو آج زمین پر بھی 4 کروڑ لوگوں کی ضیافت امام حسین اس انداز میں کر رہے ہیں کہ ہر جانے والا کربلا یہی کہتا ہے کہ میری ایسی ضیافت ہوئی کہ دنیا میں کسی ملک یا کسی شخص کے پاس جانے کے بعد ایسی ضیافت نہیں ہوئی۔ نہ اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ اسے پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ اسے تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے اندر ایک جاذبیت ہے۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ یہ قول منسوب ہے، حالانکہ شاعر کا ہے، لیکن امام حسین کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ بزبان شاعر، یعنی بزبان امام حسین شاعر نے یہ جملہ کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اگر دین محمد قائم نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ میرے قتل سے، تو آؤ تلواروں مجھے قتل کر دو۔ صحرائے کربلا میں امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ دنیا بشریت کی سمجھ رہی تھی کہ امام حسین کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن علی کی بیٹی نے دربار یزید میں رسن بستہ ہو کر خطبات دے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ یزید تخت و تاج رکھ کر تو مٹ جائے گا، لیکن جسے صحرا میں تو نے شہید کیا ہے اس کو اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 4 کروڑ لوگ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدا بلند کریں گے۔ اور الحمدللہ آج اس وقت آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ میڈیا کے ذریعے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اہل بیت چینل نے بھی آپ کو بہت سارے پروگرام دکھائے۔ یقینی طور پر ہم خدا کا شکر بھیجیں کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم براہ راست بہت ساری چیزوں کو یا وہاں کے تمام واقعات کو، کربلا کے تمام مناظر کو آپ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ عجیب تھا کہ جب لوگ خبروں سے آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ الحمدللہ آج زمین کربلا پر جس نے بھی قدم رکھا اسے اس بات کا احساس ہے کہ نہ جانے کیا اجتذاب ہے، کیا اٹریکشن ہے نام حسین میں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو کربلا آپ ماشاءاللہ زیارت کر کے آئیں، خدا آپ کی زیارت کو قبول کرے اور آپ کے دینی مقاصد کو انشاءاللہ کامیاب کرے، اور اس چینل کو بھی جس میں آپ مسلسل خدمت انجام دے رہی ہیں، خدا اس چینل کو مزید کامیاب و کامران کرے، کیونکہ یہ ریلیجس چینل ہے اور دینی خدمات انجام دیا جا رہا ہے اس چینل کے ذریعے۔ آج آغا صاحب دیکھنا چاہیں گے کہ کون وہ مولا کا چاہنے والا ہے کہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ ڈالتا ہے۔ کم از کم ہمیں یہ 786 کے فگر کو پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ تمام افراد کے جو کسی بھی صورت میں اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی جو جزا ہے وہ میں یا آغا صاحب متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پیغام ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں ان چیزوں کو کر سکتے۔ لیکن 1400 برس سے مختلف طریقوں سے یہ پیغام ہوا کے دوش کے اوپر زمانوں کے ساتھ لوگوں کے ذہن اور افکار کے ساتھ آج تک عزاداری کی صورت میں پہنچ رہا ہے۔ اور اب جب جدید زندگی کے اندر آپ میڈیا کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے یہ اہل بیت ٹی وی، اور یہاں ایک بات اور بھی کہتی جاؤں، کیونکہ میں نے اس بات کو پہلے بھی کہا تھا کہ بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ابھی چونکہ کربلا معلیٰ سے میری واپسی ہوئی ہے تو میں نے آپ سب کی طرف سے ابا عبداللہ حسین کے روزہ مبارکہ میں، مولا غازی عباس کے روزہ مبارکہ میں تھوڑا سا ہدیہ اس نیت کے ساتھ کہ مولا یہ آپ کے یہاں پر جو تعمیرات ہیں، جو یہاں پر چیزیں ہیں، ان میں وہ تمام افراد شامل ہیں کہ جن کی نیابت میں یہ زیارت بھی کہ جو اہل بیت ٹی وی کو دام درہم سخن سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہ جب سجدہ گاہوں کو رکھوایا جاتا ہے مولا کے
روزہ مبارکہ کے اوپر کہ جتنے لوگ اس کے اوپر اپنے سروں کو پیشانی کو رکھیں گے تو وہ آپ کی طرف سے جو تعمیرات ہوگی وہ آپ کی گو کہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ اماؤنٹ نہیں، ایک نیت دیکھی جاتی ہے کہ کس نیت میں انسان حصہ ڈال رہا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم زیارت پر جاتے ہیں اور جب خود زیارت ابا عبداللہ الحسین، زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت امیر المومنین مولا کائنات پڑھتے ہیں، چہارہ معصومین کی زیارتیں پڑھتے ہیں، تو ہمیشہ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، ان تمام افراد کی طرف سے جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، وہ تمام افراد کے جو دام دل میں سخن اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ایک نیت ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر تمام افراد شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ثواب دینے کا جو خدا و متعال کی ذات ہے، کوئی بندے نہیں ہے کہ جس میں بخل ہو جائے، بلکہ وہ اس انداز میں ان سب کو بھی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک بار اس میں کہ شکر گزار ہوں آپ تمام افراد کی کہ جو نام درہم سخن اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے 786 کے ٹارگٹ کو، اور ساتھ ہی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنا خوبصورت سیب امام تو اہل بیت ٹی وی کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجالسوں کو سپانسر کریں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دینا آپ کا ایسا دینا ہے کہ جو ہوا کے دوش کے اوپر ایک مجلس آپ جب کرائیں گے اپنے گھر کے اندر تو وہ یا امام بارگاہ میں صرف وہ چند افراد ہوں گے کہ جو اسے سنیں گے، لیکن اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دنیا کے گوشے گوشے تک لوگوں کے ہاتھ آپ کے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے اٹھ جائیں گے، اور وہ مجلس پوری کائنات میں ان کے ایصال ثواب کی ہوگی، تو اس کی جزا اور اجر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس صورت میں آپ کے مرحومین کو ملے گا۔ اور سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کام ہے جو ہم نے کیا کہ جو خدا و متعال کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج کے دن کی ایک دعا تھی آغا صاحب نے جمعۃ المبارک کی کہ جو سفر کے دن میں، سفر کے آخری جمعے میں، کہ جسے پڑھنے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 11 سال کی عمر اس کی اضافہ کر دیتا ہے۔ مجھے ایک بچے کی کال آئی، وہ کہنے لگی کہ ہم عمر کو زیادہ کرنے کے لیے کیوں دعا مانگے، تو میں نے اس کو پھر یہی بات کہی کہ عمر کی زیادتی اس لیے کیونکہ ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اعمال سر انجام دینے کے لیے، ہم اپنے لیے آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ نہیں، عمر اس لیے بھی چاہیے کہ تاکہ آپ بہت سارے اعمال کو انجام دے لیں، جیسے قرآن مجید میں یہ اعلان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا کہ آپ کو چیک کر سکیں کہ آپ عمل کے کس منزل پر کھڑے ہیں۔ تو عمل اس وقت انسان کر سکتا ہے جب اس کے پاس حیات ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، بٹ جب اسے احساس ہوتا ہے تو وقت نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کو عمر مل جائے، عمر کثیر ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس منزل کمال تک لے جائے جہاں پر اس کا رب لے جانا چاہتا ہے، یعنی عبودیت کی منزل میں لے جائے، کار خیر کی منزل میں لے جائے، عبادت کی منزل میں لے جائے، نیکیوں کی منزل میں لے جائے۔ تو اپنے آپ کو اخلاق کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اس بلندی تک لے جائے تاکہ وہ پرواز کر سکے۔ انسان کی خوبیاں اسے بلند کرتی ہیں، اور جب بلند کر دیتی ہیں تو یہی انسان پھر پرواز کرتا ہے۔ پرواز کیسے کرتا ہے؟ اپنی کوالٹی اور اپنے کمالات اور ایڈجیکٹیوز کی بنیاد پر۔ اس کے اعمال جو ہے وہ جناح ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، جو اسے پرواز کراتے ہیں۔ لہٰذا اور اسی وجہ سے پیغمبروں کے پیغمبر نے جو آپ دیکھیں کہ وہ کیا، انہوں نے زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک وہ گئے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک پروردگار نے یہ اعلان کیا آیت میں کہ بندے کو، یعنی عبد کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہاں پر رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا، یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر ہماری بارگاہ میں آؤ، عبد بن کر آؤ، چہ جائے کتنا بڑا رسول، پیغمبروں کا پیغمبر، نبیوں کا سردار، وارث شریعت ہے، لیکن اسے بھی
عبد کی منزل پر لا کر پروردگار نے کھڑا کر دیا کہ عبد کی جو منزل ہے بہت عظیم ہے. عبد کی کیا منزل ہے؟ یعنی رب سے انسان بالکل قریب ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے جب گفتگو کرتا ہے. کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو عبودیت کی منزل میں لے جا کر انسان کو اس کے رب سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا دے. اور یہی وہ پروردگار ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور عبادت کر کے اسے فراموش نہ کریں. کیوں؟ تاکہ وہ منزل کمال تک پہنچ جائیں. اچھا آقا صاحب، یہی منزل کمال اگر ہم عام انسانوں میں دیکھنا چاہیں تو وہ کس صورت میں ہمیں اس دنیا میں نمایاں نظر آ سکتی ہے؟ مثال کے طور کے پر آج کے دور کے اندر. جی اگر دیکھیں آج کے دور میں، ہر دور میں ہمیں پروفٹ آف پیس نے، نبیوں کے سردار نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے. تو ہمیں اپنے عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو، اپنے منہاج کو، اپنے مناہج کو، اپنے زندگی کے ایک ایک شعبے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے فعل کیسے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں، ہمارے ڈیڈ کیسے ہیں، ہمارے ایکشن کیسے ہیں. اور انسان اپنے عمل کے ذریعے اس منزل کمال کو چھو سکتا ہے، پا سکتا ہے. مگر چونکہ انسان بیدار نہیں ہوتا، حب دنیا میں جب انسان کھویا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ منزل کمال تک نہیں جا پاتا، جبال تعزیز تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس زندگی کو گزارو، یوز کرو، بٹ تمہیں ہم تک آنا ہے، ہمارے تک تم کو آنا ہے. اور یہی عبودیت کی وہ منزل ہے جہاں پر پروردگار اپنے بندے کو لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے. عبودیت کی منزل میں کب جائے گا؟ جب انسان پاک ہوگا، صاف ہوگا، اس کا دل صاف ہوگا، اس کی زبان پاک ہوگی، اس کا ذہن پاک ہوگا، اس کا قلب پاک ہوگا اور زندگی کے ایک ایک شعبے اس کے پاک صاف ہوں گے، تب جا کے وہ عبودیت کی منزل میں کھڑا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر آپ کو سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو شرط ہے، ایمان لے کر آئیے، تقوی اختیار کیجئے. اسلام ہو، پہلے انسانیت، پھر اسلام، پھر ایمان، پھر تقوی، دن آپ اس منزل پر پہنچیں گے کہ سچوں کے ساتھ آپ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ یقینی طور پر کیا ہم اس منزل کمال تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمارا مولا ہم کو لے جانا چاہتا ہے، عبودیت کی منزل میں، رب سے قریب کرنے کی منزل میں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صبح کی قربتاً. واٹ ڈز اٹ مین قربتاً الی اللہ؟ یعنی هذه الصلاۃ تقربک الی اللہ سبحانہ وتعالی، یہ نماز آپ کو قریب کر رہی ہے. قربتاً الی اللہ کیا مطلب؟ میں اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو نماز بندے کو قریب کرتی ہے. تو اگر کوئی شخص بندے کو اس کے رب سے دور کرے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ خدا کا بھی مخالف ہے اور ہمارا بھی مخالف ہے. یعنی اگر کوئی نماز کی مخالفت کرتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حیات بہت مختصر ہے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم کار خیر کریں. تو یہ آپ ماشاءاللہ جو چینل چل رہا ہے اہل بیت چینل، تو اس کے اخراجات وغیرہ کا کس طرح سے کیا انتظامات یہ آپ کرتی بھی ہیں؟ آغا صاحب ایک معجزہ ہی ہے اور معجز نمائی ہے کہ جو اس تمام سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں، ورنہ بندے عاجز میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے کاموں کو کر سکے. کافی انتہا کی مشکلات ہوتی ہیں جس میں خاص طور کے اوپر جو مین جو اس کی کاسٹ ہمیں پڑتی ہے آف کام کے، اسکائی کے، اور جو یہ بڑی بڑی اماؤنٹس ہیں کہ جو پے کی جاتی ہیں، آلموسٹ 30,000 ایک جگہ کے جاتے ہیں پاؤنڈس میں پر منتھ کے حساب سے. اسی طرح سے 10,000 ایک جگہ کے جاتے ہیں، آلموسٹ بن کے تقریباً 55,000 پاؤنڈ پر منتھ کی کاسٹ جا کے پڑتی ہے. اور آپ نے تو یہاں کا کافی بہت بڑا اماؤنٹ ہے یہ تو. جی ایشیا سیٹ کے اوپر نہیں ہمت تو کیا کہیں. انشاءاللہ خدا آپ کی مدد کرے گا. یہ کار خیر کا سلسلہ، آپ اس میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی مدد کب ہے کہ جب یہ ملینز کے لوگوں کے درمیان میں خود کو پایا تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تنہا کم ہیں. بے شک اور گو کے فگرز ہمارے اہل بیت ٹی وی کے جو ڈونرز ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ ان کاموں کو ہم نہیں کر سکتے بلکہ یہ وہ ہستیاں کرتی ہیں جو 1400 برس سے ان کاموں کو کر رہے. انشاءاللہ آپ نے 72 پاؤنڈ کا جو چلایا ہے اس میں لوگ مدد کریں گے اور جو حضرات دیکھ رہے ہیں میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس کار خیر میں آپ شریک ہوں اور یقینی طور پر شریک ہو کر اس کار خیر کا جو سلسلہ جاری ہے آپ مدد کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. یقینی طور پر
اس مرکز کے ذریعے، ایک مرکز دینی مرکز ہے، یہاں سے ریلیجس پروگرام پورے ورلڈ میں پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ چیز ممکن نہیں ہے بغیر آپ سب کی مدد کے اور آپ کی تعاون کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹھیک ہے معصوم کا سایہ ہے، خدا مدد کر رہا ہے، لیکن آپ سب کا بھی فریضہ ہے کہ آپ خیال رکھیں، جس طرح سے ہم سینٹر کا خیال رکھتے ہیں، مرکز کا خیال رکھتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے مدرسے کا خیال رکھتے ہیں، تمام پروجیکٹ کا، تو یہ بھی انشاءاللہ۔ کلابی کی معافی آقا صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چلا رہے ہیں، بند کر دیں، آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ 1400 برس سے ہم نہیں، یہ تو اعزاز کی بات ہے، دیکھیں مجلس ہوتی ہے، ایک شخص بانی مجلس ہوتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تبرک لینے والے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی اس کا وہ جو مجلس کو بانی مجلس ہوگا اس کو بھی تو خدا ہی دے رہا ہے نا۔ بے شک۔ تو اب اگر کوئی تھوڑے سے پیسے ڈال کر اپنے لیے بانی مجلس بن سکتا ہے، اہل بیت ٹی وی کی مجالس کو سپانسر کر سکتا ہے، کتنا آسان ہے کہ 72 پاؤنڈ میں دے کر آپ اس سفر میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہاں کوانٹٹی نہیں ہے، یہاں کوالٹی ہے کہ کس انداز میں انسان اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کس محبت کے ساتھ ڈال رہا ہے۔ بالکل ایسی کہ جب نار نمرود میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور ایک پرندہ اپنی چونچ کے اوپر کچھ پانی کے قطروں کو لے کر ڈال رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ تیرے ان قطروں سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ تو کہتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا کہ آگ بجھے گی کہ نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم مجھے یہ اطمینان ضرور ہے کہ میں آگ بجھانے والوں میں سے ہوں، آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ معاف کیجیے گا، یہی معاملہ اہل بیت ٹی وی کا ہے، یہاں کم اور زیادہ نہیں ہے، یہاں خلوص اور محبت کے ساتھ جو جتنا ڈالے گا، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں بارگاہ زندگی میں کہ ماننے والے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا کی، گو کہ ہم نہیں جانتے کہ اہل بیت ٹی وی کے خرچے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم ہم نے اپنا حصہ تو ڈالا۔ ہم اہل بیت ٹی وی کو دیکھتے تھے تو 14 پاؤنڈ مہینے کی سبسکرپشن ہم نے لی، ہم نے 72 پاؤنڈ لبیک یا حسین کے پے کیے، جب اہل بیت ٹی وی کو ضرورت پڑی ہم نے نام حسین کے لیے، ان کے کام کو عام کرنے کے لیے، ان کے نام کو عام کرنے کے لیے کبھی اپنے سرمایہ کو اپنے ساتھ عزیز نہیں رکھا۔ آغا صاحب میں اس میں ضرور کہوں گی زیدی صاحب کے لیے کہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ زیدی صاحب شب و روز کام کرتے، کیونکہ انہیں ہر مہینے اس کے فرض جمع کرانے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اچھا یہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ایران دے رہا ہے، افغان دے رہا ہے، ایسا قطع نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دے رہا، اور ہاں دے رہے ہیں تو چند مومنین دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ لوگوں کو روکنے کے لیے پھر اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت پیسہ آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح کی غلط افواہوں سے وہ لوگ کہاں پر سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیے جہاں پہ بھی کار خیر کا سلسلہ ہوتا ہے اور نیک کام میں کوئی بھی انسان قدم بڑھاتا ہے تو اس جادے پر مشکلات تو ہوتی ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی نیک کام، چاہے وہ سینٹر ہو، حسینیہ ہو، مسجد ہو، چینل ہو، پیسے کی بنیاد پر بند نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی آپ کریں اچھا کام، وہ پیسے کی بنیاد پہ بند نہیں ہوا۔ دنیا کا کوئی مدرسہ، کوئی حوزہ، کوئی سینٹر، کوئی حسینیہ، کوئی چینل پیسے کی بنیاد پر نہیں، خلوص جب رہتا ہے تو کامیابی ملتی ہے۔ دیکھیں یہ چینل چونکہ آپ ماشاءاللہ اس میں خدمت انجام دے رہی ہیں تو اس میں خدا خود بخود مدد کرے گا اور مومنین ساتھ دیں گے، مدد کریں گے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور ساتھ دے رہے ہیں اور مزید دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ بالکل نا امید نہ ہوئیے، نہیں آقا صاحب نا امیدی کی تو بات بالکل ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے جو افراد، دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں، ان کی زبان ہے، اب وہ جو چاہے کلام کریں، جو چاہے بولیں، وہ مختار ہیں، ان کو آزادی ملی ہوئی ہے، تو ہم اس پر کچھ نہیں کہیں گے کہ مگر احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے، اور جو گفتگو کریں سچائی اور صدق پر مبنی گفتگو ہمیں کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کوئی بھی نیک کام ہو ہم اس کی مدد کریں۔ اگر فرض کریں کہیں کوئی حسینیہ ہے ہم اس کی مدد کریں، امام بارگاہ ہے مولا کا، اگر کوئی مدرسہ ہے ہم اس کی مدد کریں، چینل ہے ہم اس کی مدد کریں، چونکہ یہ ایک ایسا مرکز ہے۔ میرا نا ٹاک بیک گر گیا اور ہمارے ساتھ کوئی کال موجود ہے۔
بلکہ میں کہوں جی آپ کال لے لیں، بسم اللہ۔ جی ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہے، سوری معاف کیجیے گا کہ یہ تو اس میں انشاءاللہ نصرت ہوگی آپ کی اور مدد ہوگی۔ نسیم نقوی صاحبہ ہیں، جی انہوں نے 72 پاؤنڈ کی ڈونیشن LMS TV کو دی ہے۔ اللہ انہیں نصیب بہار کی خوشی سلامت رکھے ان کو عطا انشاءاللہ۔ کرے، نوید عطا کرے کہ جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہم سفر ہوئی۔ شکر گزار ہوں آغا صاحب، آپ ان کے لیے دعا کرا دیجیے بارگاہ کہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کی تمام حاجات کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کے لیے ابواب رزق و رحمت کو مفتوح فرمائے انشاءاللہ، اور مشکلات دنیاوی سے ان کو نجات دے، بلیات ارضی و سماوی سے ان کو مامون و محفوظ رکھے۔ اور چونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں سے خدمت دین اور علوم آل محمد کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے جو مشارکت کر رہے ہیں، جو شرکت فرما رہے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ اس مشن کی ہیلپ کر رہے ہیں جو امام حسین نے روز عاشوراء سن 61 ہجری میں بلند کی تھی۔ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری آغا مدد صاحب کرے؟ ینصرنا کی آواز کے اوپر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، my name is وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنٹرول روم سے کیا آواز یہاں نہیں آ رہی ہے؟ ہیلو جی کون ہے؟ our new baby التماس دعا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، مولا سلامت رہو رکھے۔ بیٹا، سلامت رہو، ویری نائس، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ اس بچی کی کال کے اوپر مجھے کربلا میں وہ بچیاں یاد آئی۔ یقین کریں ایک تو چھوٹی سی بچی تھی آغا صاحب، اور وہ ایک چھوٹے سے بال کے اندر نا کچھ چیزیں لیے ہوئے اور وہ لوگوں کو ایسے دیتی پھر رہی تھی ماشاء اللہ، کہ ایک ایسی چیز ہے۔ اب یہ یہ جذبہ دیکھیں، حسینی ہے، یہ جذبہ حسینی ہے۔ آپ دیکھیں انگلینڈ کی سرزمین سے بھی ایک بچہ بلکہ ابھی اس نے فون کیا، ابھی کنٹرول روم سے کہا گیا ہے کہ مولا کی مشی کرتے ہوئے ایک بچی جو آ رہی ہے، جی آپ دیکھیں یقین کریں بڑا روح پرور قسم کا وہ منظر ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے، کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ذرا وہ منظر دکھائیں تو۔ یہ حبيبي Let's get it يا عباس، يا عباس جيب الماي. Let's get it عباس، يا عباس جيب الماي. يا عباس، يا عباس جيب الماي. يلا ما حيدر 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 يلا حيدر ناطط الكرة، حيدر ناطط الكرة، حيدر يجرب راسك، يقبله، يجرب راسك، قبل احسين 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 احسين، جرب راسك، قبل احسين احسين احسين، قبل احسين احسين احسين، جرب راسك احسين، قبل احسين احسين. لا مال حيدر حيدر يلا حيدر 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 يا عباس يا عباس بالماي لا تسكنه، يا عباس لا تسكنه، يا عباس يا عباس بالماي سكنه، يا عباس يا عباس هاي لا تسكنه، يا عباس بس بالماي. وين رايحة انت وين رايحة؟ بتاعته شو تسوي؟ العلم والمهند والبابا. عافية يا شمبيانة زين عمو عافية متسن عافية يوم الله. ماشاءاللہ آغا صاحب آپ نے ابھی اس بچی کے جذبے کو اور جو والدین کی تربیت ہے، ابھی دیکھیں ہم نے جو کال بچی کی آئی تھی کہ جو نئے مہمان ان کے گھر میں آئے اس کی طرف سے انہوں نے اپنی چھوٹی بہن یا خدا بھائی سلامت رکھے۔ دیکھیں یہ ایک جذبہ ہے جو امام حسین نے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں محترم سامعین، آپ دیکھیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام نے جب آواز حسین پر لبیک کہا تھا اور خود کو جھولے سے گرا دیا تھا، کیوں گرا دیا تھا؟ کہ وقت کا امام پکار رہا ہے،
اور جھولے سے گرا کر امام حسین کی آواز پر حضرت علی اصغر نے لبیک کہہ کے یہ بتایا، اعلان کیا، میسج دیا یونیورس کو کہ نصرت امام کے لیے بچے کی عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی امام کی نصرت کر سکتا ہے۔ بسم اللہ۔ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے بیٹا؟ میرا نام ہے وریشا اور میں 10 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہوں گی۔ ماشاءاللہ، کیا نام بتایا آپ نے؟ وریشا۔ وریشا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس بچی، مولا سلامت رکھے، تھینک یو بیٹا۔ اور آغا صاحب دعا کر دیجئے ایسی بچیوں کے لیے، ایسی والدین کے لیے کہ جو جہاں جہاں بھی ماشاءاللہ یہ معصوم بچے اور جن کے رگوں میں یہ جذبہ حسینی پایا جاتا ہے، میں تو ایسی ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرتی ہیں کہ بچے حسینی مزاج بن کر، آج کربلا کی اس بچی کو آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا، نہ خوف ہے، نہ خطر ہے، نہ ہراس ہے، نہ درد، نہ کرب، دوڑتی ہوئی بچی لبیک یا حسین کہتی ہوئی یا امام حسین کو سلام کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا بشریت کو یہ پیغام دے رہی تھی بچی کی، یاد رکھیں وہ طاغی، وہ ظالم، و جابر یزید نے سن 61 ہجری میں جسے شہید کیا تھا، آج چھوٹے چھوٹے بچے لبیک کہتے ہوئے امام حسین کے اس منظر کو اور اس مقام کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور امام حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ذریعے امام حسین کو چومنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنے وجود کا اعلان کرتے ہیں کہ مولا آپ تنہا نہیں ہیں، آپ 72 تھے کربلا میں، آج 4 کروڑ کربلا میں آپ کی عظمت کو سلام کرنے آئے ہیں۔ اور اس طرح کے بچے جو آج بھی کالر چھوٹے چھوٹے بچے فون کر رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ جذبہ کہاں سے آیا۔ ماؤں کو میں سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو تربیت دے کر انہیں حسینی بناتی ہیں، اور یقیناً بنانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو اصل ہدف ہے، ہم درس لیں کربلا سے اور اپنے مزاج کے اندر حسینی کردار پیدا کریں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ سب جہاں ایسا جذبہ ہو تو یہ آواز، یہ دیکھیں ڈے بائی ڈے بلیئرز کی صورت میں کربلا کے مقام پر جمع ہونا، یہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر مودت اور محبت کے کوئی آ جائے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ جب آپ کسی مقام پر پہنچے تو اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں، خصوصیت کے ساتھ کہ جب فرش ازا کے اوپر ہم آتے ہیں۔ معاف کیجیے گا آغا صاحب، ذرا میری کوئی ٹاک بیک کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے، ذرا آپ۔ جی جی جی، خدا سلامت رکھے تمام حاضرین و ناظرین و مستمعین کو۔ یقینی طور پر جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اور بستے ہیں، ہمارے اندر واقعاً یقینی طور پر اگر وہ جذبہ ہے، اور میں تو اپنی تمام قوم کے افراد سے، جوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہم جہاں بھی زندگی گزاریں، جس منطقے میں زندگی گزاریں، ہم ایک ایسا حسینی کردار پیش کریں کہ اگر دوسرے بھی دیکھیں تو ہم سے قذب فیض کریں، لرن کریں، سیکھیں ہم سے کہ یہاں پر حسینی رہتا ہے۔ آج دور جدید میں اگر ہم کربلا سے درس لیتے ہیں، اور جو افراد کربلا کی زیارت کے لیے گئے تھے، یقینی طور پر جب کربلا سے واپس آتے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، اور میں خود جا چکا ہوں، تو میں نے پوچھا کہ میں اس سال تو نہیں گیا مگر میں کربلا کی زیارت کر چکا ہوں، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کربلا گئے کیسا لگا؟ لوگوں نے کہا جنت سے واپس آ رہا ہوں، زمین پر جنت کو دیکھ کے آ رہا ہوں، جنت کو دیکھ کے کہا ہاں، کہا ہم نے زمین پر جنت دیکھا۔ میں نے کہا سب کی زباں پر کیا آواز تھی؟ کہا ہر شخص کہہ رہا تھا حسین حسین حسین۔ میں نے کہا 4 کروڑ لوگ حسین حسین، کہا ہاں، جسے صحرائے کربلا میں پیاسا مار ڈالا گیا تھا، جسے صحرائے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، آج اس کی اتنے چاہنے والے، ایک وقت میں ایک جگہ پر 4 کروڑ لوگ، دنیا حیرت میں ہے، پوری دنیا حیرت میں ہے۔ میں کہتا ہوں گلوبل ورلڈ میں اتنا بڑا مجمع، اتنا جمع غفیر یا کثیر تعداد میں لوگ نہیں ہیں، پورے ورلڈ میں، پورے یونیورس میں نہیں ہے، صرف یہ ذات حسین ہے جہاں پر مذہب و مسلک کی قید نہیں، ہر شخص جا کر کہتا ہے لبیک یا حسین۔ حسین تیری عظمت کو سلام، تیری جلالت کو سلام، تیری قربانی کو سلام۔ جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، مسلم، نان مسلم سب جا کر حسین کی عظمت کو سلام کر کے یزید جیسے ظالم اور طاغی اور جابر کو کنڈم کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں کہ یزید اور اس کا خانوادہ مٹ گیا، حسین کا پرچم آج بھی کربلا میں بلند ہے۔ الحمدللہ آج بھی جذب حسینی ہمارے بچوں میں پایا جاتا ہے، اور خدا سلامت رکھے ایسے بچوں کو جو فون کر کے مشارکت کر کے اپنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس جذبے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو جذبہ حسینی ہے۔ اور دیکھیں آغا صاحب، یہ اہل بیت ٹی وی اس نوعیت کا ہے کہ ماں باپ بچے ہر وقت اس چینل سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔
ورنہ دنیا کے دوسرے چینلز لگائیں تو بدلنے پڑیں گے کہ ایسے مناظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو نازیبہ ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت ٹی وی سے ہر وقت آپ کے بچوں کی وہ پرورش اور وہ تربیت ہو سکتی ہے کہ کبھی درود کی آواز ہوگی، کبھی دوہے کی آواز ہوگی، کبھی مولا کے کسی پیغام کے اوپر بات ہوگی کہ جہاں بچے کھیلتے کھیلتے بھی اگر سنیں گے تو ان کی روح کے اندر وہ سرایت کر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب مجالس اعزاء میں ہم لوگ اور ہمارے بچے آ کر بیٹھتے ہیں کہ بچپنے میں انہیں مائیں انہیں لے کر آتی ہیں، کربلا مولا جاتے ہیں، کیونکہ جب والدین اپنے بچوں کو زیارت کے لیے لے کر جاتے ہیں اور جب وہ جوان ہوتے ہیں تو جو چیز بچپنے میں دیکھی ہوتی ہے انہی کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ کیا آغا صاحب ایسا ہی نہیں ہے؟ بے شک۔ دیکھیے مائیں جب اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر فرش حسین پر بیٹھتی ہیں تو وہ بھی ایک تربیت ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو مائیں بچوں کو فرش حسین پر لے کر جاتی ہیں وہ بھی ایک تربیت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ لہٰذا ہر بچے کے رگ میں دوڑتا ہوا لہو لبیک یا حسین کی صدا اسی وقت بلند کرے گا جب ماں ان کو فرش حسین پر لے کر جائیں گی اور لوریوں میں نام حسین کو سنائیں گی اور بتائیں گی کہ امام حسین کون تھے۔ ہو از حسین، من الحسین، حسین کون ہے، این الحسین، حسین کہاں ہیں، حسین ہماری زندگی کے کس شعبے میں ہیں۔ اور یقینی طور پر ضرورت اس بات کی کہ آج ہم بیدار ہو جائیں، اور الحمدللہ آج خدا کا آپ شکر بھیجیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ آج آپ کے پاس اتنے مراکز ہیں، اتنے سینٹرز ہیں، اتنے حسینیات ہیں، اتنے مسجدیں ہیں، امام بارگاہ ہیں۔ خدا کا شکر ہے آپ کے پاس چینل ہے، خدا کا شکر ہے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بات نہیں کہہ سکتے تھے، میسج یونیورس میں کنوے نہیں کر سکتے تھے، بٹ آج اپنے گھر گھر میں عزا خانہ بن چکا ہے۔ کیسے کا یہ اس چینل کے ذریعے، چونکہ جو میڈیا کے ذریعے سے جو بات پوری دنیا میں پہنچتی ہے وہ ایک اہم کردار میڈیا ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا اگر کربلا سے شام نہ جاتی تو جو کربلا کی تاریخ تھی اسے رائٹرز اور رپورٹرز اور مورخ ڈائیورٹ کر دیتے اور یہ کہتے کہ کربلا میں ایک باغی آیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا، فائل وہیں بند ہو جاتی۔ لیکن علی کی بیٹی نے اتنے بڑے ازدحام میں ایک میسج دیا، اس وقت ایک میڈیا کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ جو کربلا میں جسے شہید کیا گیا تھا وہ فرزند زہرا ہیں، وہ نواسے رسول ہیں۔ اور وہ علی کی بیٹی کا خطبہ جو دربار یزید میں لہجہ علی میں دے رہی تھی کہ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، میں اسی دربار میں یزید قسم کھا کے کہتی ہوں تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، نہ قرآن کو مٹا سکتا ہے۔ آج جم غفیر کربلا کی سرزمین پر جا کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ علی کی بیٹی نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی آج اس بات پر عمل کرتے ہوئے لوگ لبیک یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ چینل کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات پہنچتے ہیں، لہٰذا ہمیں چینل کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے اور مدد بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ کار خیر کا جاری رہے انشاءاللہ، اور جاری رہے گا اس لیے کہ جہاں پر خلوص ہوتا ہے اور جہاں پر دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے میں فلاں سینٹر کی مدد کیوں کرے، بھائی آپ مدد کریں گے سینٹر کی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ادا خانہ امام حسین واٹ ڈز اٹ مین، یعنی امام کا گھر ہے، وہ امام کے گھر میں آپ پیسے لگائیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے چینل میں بھی اگر آپ نے کچھ بھی سپورٹ کیا ہے تو وہ خدا آپ کو اجر جزیل دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اسے 10 گنا نیکی یہیں اسے عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو اسے اجر اجزل عنایت کرے گا۔ لہٰذا ہمیں کار خیر میں آگے بڑھنا چاہیے، اور حاتم مزاج لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں علی مزاج ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حاتم بہت سخی تھا، میں کہتا ہوں نہیں، علی مزاج ہونا چاہیے کہ جو ایسی زندگی مولا متقیان نے گزاری ہے کہ دوسروں کو عطا کر کر کے اور مدد کر کر کے علی نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ دنیا میں علی کا کوئی مثیل نظر نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ہم درس لیں مولا سے۔ آغا صاحب واقعی ہمیں حاتم طے کی بات تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن ہوتے ہوئے دینا اور مولا کائنات کا یہ کہ گھر میں فاقہ ہے نہیں ہے، اس کے بعد لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یا وہ ادار کا واقعہ اکثر یاد آتا ہے کہ بی بی نے ادار کی کبھی فرمائش نہیں کی، لیکن جب فرمائش کر دی اور مولا انار لے کر آ رہے تو راستے میں ایک سائل نے انار کا سوال کر دیا اور مولا اس کو وہ دے کر جب گھر آئے ہیں تو گھر میں وہ خوان نعمت کی صورت میں جو انار ایک باسکٹ کے اندر ہے
تو وہی بات ہے کہ یہاں خدا کی راہ میں دیے اور ادھر خدا نے عطا کر دیے. تو وہی چیز ہے کہ جب یہاں پر کوئی نہیں، مولا 72 پاؤنڈ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ مومنین انشاءاللہ کثیر تعداد میں مدد کریں گے اور کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کمک کا اور ہیلپ کا انشاءاللہ جاری رہے گا. اور سب سے زیادہ کہ کم از کم 14 پاؤنڈ پر بد کی یا وہ جتنی ان کے ساتھ ہو وہ پر بد کی ضرور کر دیں، تاکہ اینڈ آف دا منتھ میں ہمیں یہ چیز رہتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا فنڈ ہمارے پاس موجود ہے اور باقی ہمیں ارینج کرنا ہے، کیونکہ خرچے تو آغا صاحب ہر بد کے ہوتے ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو گلوبل ورلڈ میں جا رہا ہے یہ پیغام اور نشر ہو رہا ہے یہ میسج، اور بغیر کسی ایجنسی کے، بغیر کسی حکومت کے، بغیر کسی یعنی جو لوگوں کے اذہان میں یہ باتیں ہیں کہ کہیں سے فنڈ نہیں ہے، صرف محنت کی جا رہی ہے اور جو کماتے ہیں وہ مولا کی راہ میں. بلکہ میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا تھا کہ جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو پھر بچوں کی سیلریز روک دی جاتی ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں اور مولا کے اس کام کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، پھر جب سب سے مانگنے کے بعد جب کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر ایک جگہ سنوائی ہوتی ہے کہ جہاں زہرہ زیدی 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا متعال کی بارگاہ میں مالک میں نے اپنا کام کر لیا، سوال پیش کر دیا، اب تیری بارگاہ میں ہے، تو جانے تیرے اہل بیت جانے، تو جانے تیرا کام ہے، تیرے یہ اہل بیت ہیں، تو اس کو چلا دے. وہ خوش نصیب افراد تھے کہ جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اپنے آپ کو عزیز کیا، اپنے آپ کو باقی رکھا، اپنے لیے آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کیا. اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ تو اپنے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہم اسے نہیں کر سکتے، وہ خدا ہی ہے جو اس کو پورا کرتا ہے. امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے مولا ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم کر رہے ہیں اور اس کام کو چلانا آپ کا کام ہے. وہی ہے کہ جو آج تک آپ تک میڈیا کی صورت میں اہل بیت ٹی وی کی نشریات پہنچ رہی ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کر مولا کے ذکر و اذکار کو سنتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ تمام افراد کو کہ جو دام درہم سخن سپورٹ کرتے ہیں، اس کی جزا وہ بی دے گی. آج آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہیں، اس کے پیغام کو آپ جانتے ہیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ نے کس طرح سے پہنچایا تھا. کربلا سے شام تک بے مکنا و چادر کے اونٹ کی پشت کے اوپر بیٹھ کر ہر جگہ سے یہ وہ میڈیا تھا جس سے زینب کبریٰ نے کربلا کی داستان کو عام کیا تھا. وہ بہار ہی تھا کہ جس نے اونٹوں کی بہار کو، ان اونٹوں کی بہار کو جس میں زینب کبریٰ، جس میں ناموس مصطفیٰ بے مکنا و چادر کے بیٹھے تھے. آج آپ اہل بیت ٹی وی کو اسکائی کی پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں، لیکن اس پہلی میڈیا کو پیش کرنے والی زینب کبریٰ سلام اللہ تھی. ان کی آواز کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کس انداز میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، مولا کی آواز پر کیسے لبیک کہنا چاہتے ہیں کہ جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز ایک اور آواز کے منتظر ہے کہ جب حجت خدا آواز دیں گے لیکن ہم نے کچھ کیا ہوگا تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں گے. اور وہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ کوئی ایسا مقام فراموش نہ ہو جس سے ہمیں دین کی آواز کے لیے پکارا جائے اور ہم اپنی ذات کو اپنے لیے زیادہ معزز سمجھیں اور مولا کے کام کے لیے سوچ میں پڑ جائے. آغا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی کالر موجود ہے ہمارے ساتھ، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سلام آپ کو اور مولانا صاحب کو سلام. کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور ابھی آپ نے جو بتایا چھوٹی بچی کا
وہ دیکھ کر تو اتنا دل ہوا کہ ہم بھی مولا ہمیں بھی کربلا بلائیں. الہی تو وعلیکم السلام ٹی وی ورحمۃ کا اللہ بہت وبرکاتہ. شکر گزار ہے کہ ہمیں ہر قدم پہ آپ بھی وہاں سے دعا کرتے رہے. تو بیٹھ کر ہم روتے تھے کہ مولا ان کی زبان میں برکت دیں اور ہماری مشکلیں آسان ہو بی بی کے صدقے میں. تو بس بی بی کے ایاموں کا آپ کو پرسہ بھی دیتے ہیں. تو جتنی مدد ہو سکتی ہے میں ضرور کرتی ہوں. تو مولا پیسن پاک بس یہی دعا کریں، مولا پیسن پاک بی بی کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں میری مشکلیں آسان کریں الہی اور ہمت طاقت دیں ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہم آپ کی مدد کر سکیں اور مولا حسین کے واسطے لبیک کر سکیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے لیے بہت دعا کرنا. مولا ہر مومن کی مشکلیں آسان کرے اور کسی کے صدقے میں میری بھی آسان دے. خدا حافظ. انشاءاللہ. خدا سلامت رکھے آپ کو، اور نیکسٹ ایئر آپ کو مولا کربلا لے جائیں. آپ کربلا جائیے اور مولا کی عظمتوں کو سلام کیجیے. یقینی طور پر جب کوئی منظر کربلا کے کسی بھی منظر کو دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے. کیوں نہ تڑپ ہو؟ اس لیے کہ یہ حب حسین ہے، یہ حسین کی محبت ہے جو دلوں میں مومن اور مومنہ یا مومنین اور مومنات کے قلوب میں ہے. تو یقینی طور پر خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے، اور آپ کی تمام مشاکل جہاں جہاں بھی ہمارے محترم سامعین، مستمعین، حاضرین، ناظرین اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار سب کو سلامت رکھے اور سب کو اجر اجزل عنایت کرے. آپ نے مسلسل عزاداری کی، مگر میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں پریکٹیکل حسینی بننے کی ضرورت ہے، اور پریکٹیکل اپنے ذہن میں امام حسین کو بسانے کی ضرورت ہے. ہر شعبہ حیات میں ہمیں دیکھنا چاہیے امام حسین کہاں ہیں. خدا آپ سب کو بلیات ارضی و سماوی سے مامون و محفوظ رکھے، اور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، اور آپ کے لیے ابواب رزق و رحمت کو مفتوح کرے انشاءاللہ. الہی ابھی آغا صاحب چاہیں گے کہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں. جی. اور کم از کم کوشش یہ ہوگی کہ آج زیادہ سے زیادہ بہن بھائی، زیادہ سے زیادہ مولا کے چاہنے والے ہمارے ساتھ اس کاروان میں شامل ہو جائیں. کاروان کربلا، سفر کربلا، جو اہل بیت ٹی وی کا سفر نہیں ہے، یہ وہ سفر ہے کہ جہاں مولا کے چاہنے والے اہل بیت ٹی وی کی مناظر سے خود کو اس جگہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے بیت الحرمین میں موجود ہو، اس جگہ پر موجود ہو کہ جہاں سے نجف اشرف سے کربلا مولا کے درمیان میں مشی کر رہے ہیں، مولا کے پاس جوک در جوک پہنچ رہے ہیں لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ. مولا ہم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مولا آپ کی بارگاہ میں آپ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتے ہیں. مولا ہمارا سلام قبول ہو. اور یہاں جیسے آج خواہر نے بات کی، جب دل میں رکھتے ہیں تو مولا ضرور زیارت کے لیے بلاتے ہیں، اور اگر نہ بھی جا سکے لیکن دور سے اگر جب زیارت امام عبداللہ حسین پڑھتے ہیں تو مولا سلام کا جواب دیتے ہیں. آقا صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک وہ زائرہ جو روزانہ مولا کی بارگاہ میں سلام بھیجتی تھی، جب اس دنیا سے گئی ہے تو کیا اجر و مقام تھا؟ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے قلب میں امام حسین آ جائیں، اور پریکٹیکل کوئی امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور اگر ارادہ کر لے کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، تو ملک اس کے قدموں تلے اپنے پر کو بچھاتے ہیں. اور ہر ایک قدم پر امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ ہر زائر اور زائرہ جو کربلا جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے، جو مشی کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، تو ہر قدم پر پروردگار حکم دیتا ہے ملک کو، انجل کو کہ نیکیاں نوٹ کر لو، لکھ لو. تو یقینی طور پر جو بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، خدا ان سب کو اجر اجزل عنایت کرتا ہے، کیونکہ امام حسین اس ذات کو کہتے ہیں جو چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. یہاں وہاں روشنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روشنی چاہیے، نور چاہیے تو در حسین پر آئیے، نجات چاہیے تو کشتی حسین پر سوار ہو جائیے. امام حسین ہی کو کشتی نجات کہا جاتا ہے. یہاں وہاں آپ کو دیگر دنیاوی کشتیوں میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کی ذات ہی کو کشتی نجات کہتے ہیں، جس میں سب سوار ہیں، انبیاء بھی سوار ہیں، اولیاء بھی سوار ہیں، مومنین بھی سوار ہیں، سب سوار ہیں اس کشتی میں. لہٰذا میں کشتی حسین میں سوار ہونا ہے. امام حسین کربلا میں یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ کشتی نجات جو اس وقت کربلا میں ہے،
اس میں 72 سوار ہیں، 71 افراد اور امام حسین کے ساتھ 72 افراد سوار ہیں. اور امام حسین نے جو پیغام دیا تھا کہ ٹھیک ہے کربلا میں آپ نہیں ہو ہماری مدد کے لیے، بٹ آتی ہوئی نسلوں کو امام نے پکارا تھا، آتے ہوئے اجیال و اطفال کو پکارا تھا، حل من ناصر ینصرنا، یعنی آؤ اور ہماری تحریک میں شامل ہو کر اس کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ. تو انشاءاللہ ہم سب کو خدا توفیق عنایت فرمائے کہ مزید ہم مولا کی محبت میں ڈوب کر پریکٹیکل حسینی بنیں اور اپنی فکروں میں انقلاب برپا کریں جو امام حسین ہماری فکروں میں اور ذہنوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آغا صاحب، کیونکہ اب پروگرام کا وقت بھی بہت تھوڑا رہ گیا اور مجھے یقین ہے کہ پیغام آپ تک پہنچ گیا، اور اپنا ساتھ ضرور اہل بیت ٹی وی کے ساتھ رکھیں گے، ایسا ساتھ کہ جو روز محشر جب پہنچیں گے تو اس بی بی کے ساتھ ہوگا کہ جو بی بی روز محشر جب آئیں گی تو کہیں گی میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوگی جب تک میں اپنے عزاداروں کو، اپنے ماتم داروں کو، حسین حسین کرنے والوں کو داخل جنت نہ کر دوں. اس کی جزا وہی دیں گی. شکر گزار ہوں تمام افراد کا کہ جو نام درہم سخن اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں. اپنا تعاون جاری رکھیے گا کیونکہ یہ پیغام عام ہے کہ جو دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے مولا کے نام کو، اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے لیے ایسے کام کر جائیے کہ امر ہو جائیے. آغا صاحب سے گزارش کروں گی کہ آخر میں دعا کرا دیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت کی طلبگار ہوگی. جی آغا صاحب. ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار تمام افراد جہاں جہاں امام حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، جس خطۂ ارض پر، جس ارض کائنات پر، خدا سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے، ان کو رزق کثیر عنایت فرمائے، ابواب رزق و رحمت ان کے لیے مفتوح فرمائے انشاءاللہ. جو بیمار ہیں بحق سید سجاد، بحق شہدائے کربلا، ان کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرمائے. جو رزق کے حوالے سے پریشان ان کو رزق کثیر عنایت فرمائے. کسی حوالے سے اگر کوئی مومن یا مومنہ کہیں بھی ہے پریشان ہے، پروردگار تجھے امام حسین کی عظمت کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور فرما، ہر طرح کی مشکلات سے نجات دے اور ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ ہمت، وہ بصالت، وہ جذبہ عنایت فرما کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو تو مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. خدا حافظ.